بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 22 جون بدھ کا دن سن 2022 صبح کا وقت، نئی صبح، بیوٹیفل مارننگ۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی، صبح کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے کیا؟ تاریخ ہندوستان۔ اور تاریخ ہندوستان میں ہم بھاگتے بھاگتے سفر کرتے ہوئے پہنچے ہوئے ہیں 16ویں صدی میں، جہاں پہ اکبر بادشاہ، مغل شہنشاہوں کا تیسرا بادشاہ، جسے اکبر، جلال الدین اکبر کہا جاتا ہے، مغل اعظم بھی۔ ویسے انگریز جہانگیر کو مغل اعظم کہا کرتے تھے، یہاں بر صغیر میں اکبر کو مغل اعظم کہا جاتا ہے۔ بہرحال اکبر، شہنشاہ اکبر کا دور تھا، اور آج ہم بات کریں گے، کیونکہ پروگرام نیا ہے تو ٹاپک بھی نیا ہوگا، اکبر کے حوالے سے دین الہی کے بارے سے، جو اس نے نیا دین ایجاد کیا، لاگو کیا، نافذ العمل کیا، جبری طور پر، زبردستی اور اپنی شاہی طاقت کے زور بازو پر نافذ کر دیا۔ اس دین کے بارے میں، اس مذہب کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ بچپن میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکبر بادشاہ جو تھا، کہا جاتا ہے کہ دیندار آدمی تھا، ظاہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس کا استاد، جس کا نام بہرام خان یا بیرم خان تھا، جو اس کا استاد خاص تھا، وہ بھی اس کی تعلیم و تربیت پہ لگا ہوا تھا۔ لیکن ہوا یہ حادثہ یہ ہوا کہ یہ 13-14 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، اور یوں اپنے استاد بیرم خان سے دور ہوتا گیا اور زیر اثر ہوتا گیا اپنی دائی ماں اور اپنی والدہ حمیدہ بانو بیگم کے زیر اثر۔ اور پھر اس کی سوچ میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، یہ دین سے دوری اختیار کرتا چلا گیا اور آزاد خیالی کی طرف راغب اور مائل ہوتا چلا گیا۔ اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب یہ بڑا ہوتا ہے تو ہندو خاندان میں، راجپوت فیملی میں شادی نہیں، شادیاں کر لیتا ہے، کئی شادیاں ہندوؤں میں۔ اب یہ ان بیویوں کے بھی زیر اثر تھا، جو وہ کہا کرتی تھی، یہ کیا کرتا تھا ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی رکھنے کے لیے، اور وہ اس کو ہندوانہ رسم و رواج پر عمل درآمد کے لیے مجبور کیا کرتی تھی، اور یہ عمل درآمد کرتا تھا۔ دوسری بڑی وجہ یہ بنی کہ اس نے عبادت گاہ، خود کیونکہ چٹا ان پڑھ تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، لوگوں کو بلوا کر، پڑھے لکھے لوگوں کو کتابیں تھما دیتا اور کہتا مجھے پڑھ کے سناؤ، اور اس کے بارے میں سوال و جواب بھی کیا کرتا، لیکن اس کے ساتھ اس کی تسلی و تشفی نہ ہوا کرتی۔ یہ کئی سوالات اس کے ذہن میں جنم لیتے، اور پھر وہ جو عبادت گاہ اس نے سیکری میں بنوائی تھی، اس میں یہ حکم ہوا کہ سارے مذاہب کے لوگوں کو اجازت ہے کہ آئیں اور اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج کریں، واعظ و نصیحت کریں۔ وہاں پہ ہر مذہب کے، عیسائی بھی، سکھ بھی، پارسی بھی، مجوسی بھی، جینی بھی، بدھ مت کے بھی سارے علماء کرام، علماء نے اپنے اپنے اسپیشلسٹوں کو وہاں بھیجا کرنا، اور بدقسمتی سے مسلمان پھر وہی فرقوں میں بٹے رہے۔ وہاں پر جا کر بھی ایک کی بات دوسرے کو گوارا نہیں ہوتی تھی۔ بادشاہ سلامت نے، اکبر نے بلوایا ان کو اپنے پاس، اپنے دربار میں، مسلمان علماء کو، کئی دن تک ان کی بحث سنی، ایک ایک کا موقف غور سے سنا، مگر ان میں سے کوئی بھی اکبر کو ذہنی طور پر ایک نقطے پر مطمئن نہ کر سکا، آمادہ نہ کر سکا، دینی سچائی کا یقین نہ دلا سکا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رسا کشی شروع رکھی، ہر ایک نے اپنی اپنی ہانکنا شروع کر دی، ہر ایک نے کہا کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں دوسرے سارے۔ وہاں پہ بھی یہی فرقہ پرستی آ گئی، اور اسی فرقہ پرستی کا پھر وہ ناقابل تلافی نقصان ہوا، جو اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین ایجاد کر کے نافذ العمل کرنے کا ارادہ، پکا ارادہ کر لیا۔
اس کی وجہ، اس کے پیچھے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو میں آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن آج جو سطحی حقائق ہیں ان پہ بات ہوگی، ڈیپلی نہیں جائیں گے، دوسری وجوہات پر بات نہیں کریں گے، اگلے پروگرام میں ان پہ ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ سطحی طور پر اوپر سے نظر آنے والی وجوہات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1562 میں اس نے ہندوؤں میں، یہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں کہ 1562 میں اس نے ہندو راجپوتوں میں 1-2 شادیاں اور کر لیں۔ کب؟ 1562 عیسوی میں ہندوؤں میں شادیاں اور کر لی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1575 میں اس نے مزید مذہبی عمارتیں بنوائیں۔ 1575 میں مزید مذہبی عمارتیں بنوائیں کہ یہاں پر آ کر ہر بندہ اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج اور نصیحت و واعظ کر سکے۔ مذہبی عمارتیں یہ 1575 میں ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 ستمبر 1579 میں شاہی فرمان جاری کیا گیا۔ بدقسمتی کا آغاز یہاں سے ہوا کہ کس تاریخ سے؟ 2 ستمبر 1579، یہ تاریخ نوٹ فرمائیں۔ اس تاریخ کو کیا ہوا؟ شاہی فرمان جاری ہوا، ایک فتویٰ جاری ہوا جس پر تمام مسلمانوں کے علماء نے، جو بڑے بڑے جید علماء تھے ہندوستان کے، انہوں نے ایک فتوے پر، ایک فرمان پر دستخط کر دیے، ایگریمنٹ کر دیا، اپنی رضامندی دے دی۔ پتہ ہے جس میں کیا لکھا ہوا تھا اس فتوے میں، اس شاہی فرمان میں کیا لکھا ہوا تھا؟ نمبر 1 یہ کہ دنیا کے سارے مذاہب، دنیا کا کوئی مذہب بھی جھوٹا نہیں ہے، سارے سچائی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور ہر ایک کا رستہ خدا کی طرف جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ۔ اور اسی فتوے میں دوسری چیز یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو اکبر اعظم، اکبر، شہنشاہ اکبر ہیں، ان کا مقام، ان کا عہدہ ایک مجتہد اعظم سے، مجتہد اعلیٰ، مجتہد اسے کہتے ہیں جو اجتہاد کر سکتا ہو، اس کا اکبر کا عہدہ جو ہے، اس کا مقام اور رتبہ جو ہے مجتہد اعلیٰ سے بھی اوپر کا ہے۔ یہ بھی فتوے میں، شاہی فرمان میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ لکھا کہ جی اپنی مرضی سے کوئی بھی مذہب کی تبدیلی کر سکتا ہے، فتوے میں لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ اسلام کی روح کے بالکل منافی ہے، وہ تو مرتد ہو جاتا ہے، لیکن علماء کرام کی کارستانی دیکھتے جائیں۔ آخر میں بتاتا ہوں کہ ایسا علماء کرام نے آخر کیا کیوں اس کو اجازت لکھ کر دے دی، کیوں اسے مادر پدر آزاد کر دیا کہ ٹھیک ہے تم دین اسلام، دین مبین پر حل چلا دو، سہاگا پھیر دو۔ ایک بھی عالم دین اکبر کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سب کو اپنی اپنی جانیں پیاری تھیں۔ ایک آدمی بھی، سنگل پرسن بھی، تاریخ رو کر بتا رہی ہے کہ اکبر کے سامنے کھڑے ہو کر کسی نے نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب علی اکبر کو دینی قوانین بنانے کی پوری اور مکمل آزادی ہے، یعنی مذہبی قوانین یہ اکبر بنا سکتا ہے، اس کو پوری اجازت ہے، اس لیے کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے، خدا کا سایہ ہے زمین پر۔ اکبر، شہنشاہ اکبر، یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ اکبر بادشاہ جو ہے یہ کوئی انسان تو ہے نہیں۔ اور اس عمل سے ہندو برادری خاص طور پہ اور دوسرے مذاہب کے لوگ
جتنے خوش ہوئے, جتنی خوشیاں منائی انہوں نے, وہ بیان سے ہی باہر ہیں. سارے کے سارے اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے اکبر کے اوپر, اور یہی یہ چاہتا تھا, اور یہ سوچ رہا تھا, سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے, ہندوستان کی تمام مذاہب کو میں نے یکجا کر لیا ہے. بہرحال مسلمانوں کے اس فتوے کے بعد, فرمان پر جاری کرنے کے بعد 1582 میں اس نے دین الہی کا باقاعدہ نفاذ کر دیا. 1582 یہ نوٹ فرمائیں, یہ عیسوی تھی 1582. اس تاریخ کو اس نے باقاعدہ سے اعلان کر دیا کہ آج سے دین الہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا. اب دین الہی میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو شرعی قوانین, اسلامی قوانین کی روح کے منافی تھی, غلط تھی, خلاف تھی. اب وہ گنتے جائیں, میں موٹی موٹی آپ کو گنوا دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ گائے کو ذبح کرنا پابندی لگا دی گئی. گائے کو ذبح کرنے پر پابندی ہے جی, گائے ذبح. نمبر 1 گائے کے مذبح پر گائے ذبح نہ کریں, یہ سرکاری حکم نامہ جاری ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی گئی. اندازہ کریں, سنتا جا شرماتا جا. داڑھی رکھنے پر, داڑھی نہ رکھیں, اس پر بھی پابندی ہے, یہ بھی نوٹ فرمائیں. نمبر 3 یہ کہ 12 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں, جن بچوں کی عمر 12 سال سے کم ہے, لڑکوں کی, ان کے ختنے کروانے پر پابندی لگ گئی. ختنے نہ کروائیں بچے کے, یہ بھی دین الہی کا حصہ ہوا. یہ دیکھتے جائیں, نوٹ فرماتے جائیں. اچھا, چوتھا کام یہ ہوا کہ خنزیر کا اور شیر کا گوشت حلال قرار دے دیا گیا. خنزیر اور شیر, ان کا گوشت حلال قرار دے دیا گیا. یہ لکھیں. اور اگلی خاص بات یہ تھی کہ مردوں کو دینی طور پر, مذہبی طور پر ریشمی لباس پہننے کی عام اجازت دے دی گئی. ریشمی لباس مرد پہن سکتے ہیں. یہ تھی جی اس سے اگلی بات. اور اس سے بھی اگلی, آگے چلے, آگے سنتا جا شرماتا جا. عربی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی گئی. عربی تعلیم نہ سیکھیں, عربی تعلیم حاصل نہ کریں. یہ رہا جی چھٹا پوائنٹ. اس کے بعد یہ ہوا کہ 6 ہو گیا. اب میں 7واں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اسلامی نام رکھنے پر پابندی لگا دی گئی. آج کے بعد ہندوستان میں, یہ نمبر 7 ہے نا, ہاں, اسلامی نام نہ رکھیں. اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھنے پر پابندی لگا دی گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلامی طرز کے جو عرس ہوا کرتے تھے, جو میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل ہوا کرتی تھی, محفلیں ہوا کرتی تھی, ان پر پابندی لگا دی گئی کہ نہ تو کوئی آپ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں مذہب کے نام پر, دین کے نام پر, اور نہ ہی آپ کوئی عرس منا سکتے ہیں, اور نہ ہی میلاد مصطفیٰ منا سکتے ہیں. یہ نمبر 8 تھا. میلاد پر پابندی, میلاد پر اور عرس پر پابندی. میلاد پر اور عرس پر پابندی لگا دی گئی. ٹھیک ہے جی. اگلی بات سن لیں, دین الہی کا اگلا اصول سن لیں, اگلا فرمان سن لیں کہ مسلمان مردوں کو دفن تو کر سکتے ہیں, مگر مردے کا سر
دفناتے ہوئے شمال کی جانب نہیں ہوگا، مشرق کی جانب ہوگا، اور اس کے پاؤں کعبۃ اللہ کی طرف رکھا کریں۔ بیت اللہ کی طرف مردے کے پاؤں رکھ کر دفن کیا کریں، تاکہ وہ ساری تا قیامت اس کے پاؤں کعبۃ اللہ کی طرف رہیں۔ مردے کو دفن کریں مگر اس کا سر مشرق کی طرف، قبر کی جو ہے بناوٹ وہ شرقن غربن ہوگی، مشرق کی طرف سر اور مغرب کی طرف پاؤں، اور یوں مردے کے پیر ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رکھے جاتے۔ دیکھتے جائیں، مردے کے پاؤں مغرب کی طرف۔ دیکھ، یہ رہا جی اگلا اصول۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہندوؤں کے تہوار تھے، جیسے ہولی ہے، جیسے دوسرے تیسرے ان کے تہوار ہیں، وہ دھوم دھام کے ساتھ منانے کی سرکاری طور پر حکم جاری کیا گیا اس مذہب میں، دین الہی میں۔ ہندو رسم و رواج کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا، 11واں نقطہ سن لیں، وہ یہ کہ سورج کی صبح صبح چڑھتے ہوئے سورج کی، طلوع ہوتے ہوئے سورج کی پرستش اور پوجا سرکاری طور پر کرنے کا حکم ملا لوگوں کو، اور اسے ورزش کا نام دیا گیا کہ یہ عبادت نہیں ہے، ورزش ہے۔ اور بادشاہ سلامت اکبر صاحب خود بھی صبح صبح اٹھ کر سورج کی پوجا کیا کرتے، اور جواب یہ دیا کرتے تھے کہ سورج کی پوجا کرنے سے بادشاہوں میں سلطنت کی قائم رہنے کی ضمانت ملتی ہے، بادشاہوں کی بادشاہت کو توام ملتا ہے، دوام ملتا ہے، لمبائی ملتی ہے سورج کی پوجا کرنے سے۔ سورج کی پوجا یہ بھی سرکاری طور پر اعلان ہوا جی، یہ بھی کرنا ہے آپ نے، اور اس کا نام بھی آپ نے، اس کی کام کو بھی آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اور خود بادشاہ سلامت اس دین کے، اس مذہب کے پیشوا بن گئے۔ اکبر صاحب، شہنشاہ اکبر دین الہی کا پیشوا بن گیا۔ اور اگلی بات، میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو اس نے غلیظ حرکت کی کہ کلمہ طیبہ میں اضافہ کر دیا 2 الفاظ کا۔ 12ویں بات جو تھی، تکلیف دہ بات، کہ اس میں کہا گیا اکبر خلیفۃ اللہ۔ ان الفاظ کا کلمہ طیبہ میں اضافہ کر دیا گیا، اکبر خلیفۃ اللہ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ وہ حرکتیں تھیں۔ اب اس سارے عمل کا ہندوستان کے سارے علماء نے جان کے ڈر سے، اپنا سر کٹنے کے ڈر سے، مرنے کے خوف سے آواز نہیں اٹھائی، اور کچھ علماء اکرام نے اندر کھاتے چھپتے چھپاتے شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی سرہندی کو خط لکھا، ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اکبر کو سمجھائیں یہ کیا کر رہا ہے۔ شیخ مجدد الفسانی نے، جو سرہند میں رہا، ہندوستان میں نہیں تھے، ان کی رہائش سرہند میں تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، میں سفر نہیں کر سکتا، میں نہیں جا سکتا ہندوستان، بہت دور ہے۔ تو انہوں نے اکبر بادشاہ کے نام خط لکھا، مگر اکبر بادشاہ کا کچھ فرق نہ بگڑا، کچھ فرق نہ پڑا، اس نے خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ جب یہ اطلاع حضرت مجدد الفسانی کو سرہند میں ملی کہ میرے بھیجے ہوئے خط کا یہ اثر ہوا ہے، یہ عزت ہوئی ہے، یہ تکریم ہوئی ہے، تو کہا جاتا ہے آپ نے بد دعا کی اکبر کے لیے۔ یہ تھا اس کا نقطہ زوال اکبر کا۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد زبردست قسم کی آندھی آئی، طوفانی آندھی،
ڈسٹ اسٹارم، طوفانی آندھی آئی اور اس کے جو دربار میں، شاہی دربار میں لگے ہوئے جتنے ٹینٹ تھے، جتنے کپڑے تھے، مطلب سایہ دار تمبو وغیرہ، سارے اکھاڑ کر پھینک دیے، اور ان تمبوؤں میں سے ایک بانس گر کر مغل اعظم یعنی اکبر کو اس کے جسم پر لگا اور زخم کر گیا۔ 6 مہینے تک اس زخم کا علاج کرتے رہے سارے ڈاکٹر، حکیم اور طبیب مل کر، لیکن وہ زخم کسی دوائی سے ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑتا گیا، اور بالآخر وہی ہوا جو ہر ایک کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ 16 اکتوبر 1605 میں، یہ تاریخ بہت اہم ہے، یہ نوٹ فرمائیں، 16 اکتوبر 1605 اکبر قضائے الہی سے شہنشاہ اکبر خود کو اللہ کا خلیفہ نعوذ باللہ اور کلمہ میں تبدیلی کرنے والا نعوذ باللہ وفات پا گیا۔ اب اس کو مسلمانوں کی طرح دفنایا تو گیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مرہٹوں نے، جو اس کے سسرالیے تھے، وہ بھی سسرالیے تھے، انہوں نے اسے نکال کر اس کی ہڈیاں قبر سے نکال لیں، اور کوئی پتہ نہیں کہاں پھینک دی، کہاں ضائع کر دی ہیں، جلا دی ہیں، یا سمندر برد کر دی ہیں، یا دریا برد کر دی ہیں۔ آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ اس کی قبر سے نکالی ہوئی اس کی باقیات، اس کی ہڈیاں کہاں پہ ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو ککھ نہیں پتا۔ اس کا شروع سے لے کر مرنے تک ایک ہی نعرہ رہا اکبر کا، اور وہ تھا آشتی اور رواداری، کہ ہر معاملے پر، چاہے کوئی سچا ہے کوئی جھوٹا ہے، سارے مذاہب کسی کو غلط نہیں کہنا، رواداری قائم کرنی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ تھا جی آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ۔ دوسرا سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ آج کا لفظ ہوا کرتا ہے۔ جی آج کا لفظ میں یہ لکھنے جا رہا ہوں، نوٹ فرمائیں، یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ فروٹر۔ فروٹر کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے، فروٹر ایک قسم کا مالٹا ہی ہوتا ہے۔ فروٹر کو فروٹر کیوں کہا جاتا ہے کوئی نہیں بتاتا۔ اصل میں یہ آسٹریلیا سے مائیگریٹ کر کے آیا ہے، یہ آسٹریلین فروٹ تھا، وہاں سے یہ بحری جہاز پر اس کے بیج یا اس کا پھل لوڈ کر کے بحری جہاز پر جب بندرگاہ پہ لگایا گیا، تو ایک انگریز نے دوسرے سے پوچھا کہ where is the fruit؟ وہ فروٹ پھل کہاں ہے؟ دوسرے انگریز نے کہا in fruiter's crate۔ fruiter's crate، کہ فروٹر کے کریٹ میں ہے، فروٹ کے کریٹ میں ہے، فروٹرز کریٹ۔ کریٹ کا تو آپ کو پتا ہے نا۔ اس نے بتایا اسے یہ کہ پھل والے ڈبے میں ہے، تو سننے والے نے یہ سمجھ لیا کہ اس پھل کا نام فروٹر ہے، یوں اس پھل کو لوگوں نے فروٹر کہنا شروع کر دیا۔ امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا کہ فروٹر کو فروٹر کیوں کہتے ہیں، کب سے کہنا شروع ہوا، جب یہاں یہ مہاجر ہو کے آیا، تب سے آج تک۔ تیسرا اور آخری سیگمنٹ آج کے پروگرام کا، آج کی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ دوسروں سے سنتے ہیں نا، کوئی بھی بات سنتے ہیں، کوئی بھی نصیحت سنتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، تو منوان فوری طور پر اس پہ عمل نہ کرنے بیٹھ جایا کریں۔ اس لیے اس پہ عمل کرنے سے پہلے تھوڑا غور فرما لیا کریں۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے، حواس خمسہ دیے ہیں، 5 حواس دے رکھے ہیں، ان سے کام لیں۔ اس لیے ان سے کام لینا اس لیے ضروری ہے کہ ہر عمل کا
ایک انجام ہوا کرتا ہے. ہر عمل کے اندر ایک انجام ہوتا ہے. جیسے بالکل اسی طرح سے جیسے چھوٹے سے بیج کے اندر بیج کتنا کو ہوتا ہے, چھوٹے سے بیج کے اندر بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر عمل کے اندر ایک رد عمل چھپا ہوا ہوتا ہے, ایک نتیجہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں تقسیم کریں, خوشیاں سمیٹیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. فی امان اللہ, اور پاکستان زندہ باد.